اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد اپنے آپ کو پہچانیے، یہ آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا، اور جیسا کہ موضوع سے واضح ہے کہ اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ خود اپنے آپ کو منکشف کرنے کی، دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی دریافت ایجاد کر لے، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا اس وقت تک نہ تو اس کرۂ ارض کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی خود اس کی کسی ذاتی زندگی کے کسی ادنا سے ادنا مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو انفرادی طور پر کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور اگر اجتماعی طور پر پیش رفت کرنی ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ شاید غالباً دنیا کا اہم ترین موضوع ہے اور دلچسپ ترین، کیونکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اور آپ نے یہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جہاں چار لوگ جمع ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن جس موضوع پہ سب سے زیادہ دلچسپی لی جاتی ہے اور وہ ہے خود اپنے آپ، یعنی انسان کا موضوع۔ آپ مریخ کی باتیں کریں، آپ چاند کی باتیں کریں، آپ پہاڑوں کی، سمندر کی، جنگلات کی، صحرا کی، نئی نئی دریافتوں اور ایجادات کی، لیکن جب بات انسان کی اپنی ذات کی آئے گی کہ میں کیسا ہوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں کون ہوں، تو انسان جو ہے وہ ہمتن گوش ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا کی سب سے اہم مخلوق ہے اور انسان ہی موضوع ہونا چاہیے قرآن کا۔ چنانچہ دنیا کی، کائنات کی اور اب تک کی سب سے مستند، جامع، مفصل، مترشح، واضح اور آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا موضوع بھی خود انسان ہی ٹھہرا ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو اس گفتگو میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن مراحل سے ہم آج گزریں گے وہ چار مراحل ہیں۔ سب سے پہلے تو خود اپنی فضیلت، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا، انسان کو سمجھنا، اپنے آپ کو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنا فضیلت رکھتا ہے، کیوں پہچاننا چاہیے ہمیں، کتنا ضروری ہے پہچاننا۔ ثواب اپنی جگہ، افادیت اپنی جگہ، لیکن منطقی دلیل کیا کہتی ہے، قرآن اور احادیث اس بارے میں کیا اسٹریس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیں ضرور کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں، چھوٹی دشواریاں، بڑی دشواریاں، انفرادی دشواریاں، اجتماعی دشواریاں، اور ہر دشواری کا الگ حل ہوتا ہے اور ہر سوال کا الگ جواب ہوتا ہے۔ تو ان چند سوالوں میں سے اہم ترین سوال یا مسائل یا رکاوٹوں کو بھی ہم اس میں اپنا موضوع بنائیں گے گفتگو کے دوران۔ اور اس کے بعد حقیقی مرحلہ یا اصل مسئلہ یا اصل موضوع یا متن تقریر وہ ہے اجزاء، یعنی ہم اپنے آپ کو کتنے اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں اور ہمارا اپنا آپ یا اپنا نفس یا اپنی خودی یا اپنی شخصیت کس طرح مختلف اقسام میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر قسم اور ہر جز، ہر عضو، ہر حصے کا کیا فنکشن ہے، فعل ہے، افادیت ہے، اور اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے فضائل، یعنی فضائل معرفت انسان یا فضائل معرفت نفس، کہ آدمی کا خود اپنا آپ
یا اپنی خودی یا اپنا نفس کتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اللہ کے نزدیک، خود انسان کے نزدیک اور عام لوگوں کے نزدیک. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عادی رقم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین خطبہ دیا تھا تو اس خطبے میں جو گائیڈ لائن یا ایک بروشر کہہ لیجئے، ایک خلاصہ کلام کہہ لیجئے، ایک ٹپ کہہ لیجئے جو آخر میں دی تھی کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو تم کو کیا کرنا ہے، کیا ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے تمہاری کامیابی یقینی ہے اور انشاءاللہ تم اسی نقش قدم پر ہوگے جس نقش قدم پر میں چاہتا ہوں تم کو چلانا، اور اسی صراط پر ہوگے کہ جو صراط مستقیم ہے. تو رسول اللہ نے اپنے بعد دو چیزوں کو چھوڑا، قرآن اور اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ حدیث بہت معروف، بہت مشہور حدیث ہے، اور اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں منابع میں یہ حدیث واضح طور پر مختلف احادیث کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. حدیث ثقلین میں جو پہلا ثقل اکبر قرآن ہے اور ثقل اصغر دوسرا اصغر اہل بیت ہے. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، کسی منزل، کسی گھر اور کسی مقام پر، تو آپ کو جو پتہ بتلایا جاتا ہے وہ عموماً دو طریقوں سے بتلایا جاتا ہے. کسی بھی شخص کو کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے جو پتہ یا ایڈریس درکار ہوتا ہے وہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے جس کو آپ کہہ لیجیے وزٹنگ کارڈ پہ جو ایڈریس مذکور ہوتا ہے، مینشن ہوتا ہے، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی آفس کا، کسی بلڈنگ کا یا اپنے گھر کا لکھ دیا کہ بھی آپ نے مثلا 76 بلاک 2 PSHS کراچی اور الفلاں اسٹریٹ فلاں فلاں، اور بس یہ لے کے آپ پہنچ گئے. یہ ایڈریس عموماً کوریئر سروسز، پوسٹل سروسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ڈاکیومنٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ یعنی وزٹنگ کارڈ والا طریقہ یا پوسٹل ایڈریس والا طریقہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ایک ریٹن مٹیریل ہے، جب بھی آپ چاہیں، جس طرح آپ چاہیں، جو موضوع آپ چاہیں وہ قرآن میں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اب تو ویب سائٹس ماشاءاللہ اتنی زیادہ ڈیولپڈ ہو کے منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ آپ جس موضوع کو چاہیں وہ لکھیں اور اس موضوع سے متعلق اس حرف، اس لفظ، اس کلمے سے متعلق تمام آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ ہر آیت کو مرحلہ وار کسی بھی تفسیر سے ٹیلی کر کے لنک کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یا پھر خود موضوعی تفسیر کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں. خود تفسیر نمونہ کے حوالے سے تفسیر موضوعی ناصر مکارمی شیرازی نے لکھی ہے کہ جس میں ایک موضوع دیا گیا ہے اور اس موضوع سے متعلق قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور پھر ان کی تشریح کی گئی ہے. اس طرح ایک ہی موضوع سے متعلق قرآن میں مختلف جگہوں پر جو احکامات اور تفصیل ہیں وہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے وہ ایک طرح کا پوسٹل ایڈریس ہے کہ جس میں آپ کو کسی بھی موضوع سے متعلق تمام آیات یا تمام تفاصیل مل جاتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے 6,000 6,500 کے درمیان جو آیات ہیں تقریباً، ان تمام آیات میں لاکھوں احکامات، کیونکہ زندگی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اسی طرح کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، نت نئے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں اور پرانے مسائل بھی دوبارہ نئے طریقوں سے لوگوں کے سامنے آ کھڑے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مزید تفصیل سے اس بات کو دیکھوں یا عملی طور پہ اس کا مظاہرہ اگر مجھے چاہیے تو میں کس کی زندگی کو اپنے سامنے رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن اتارا پوسٹل ایڈریس کی صورت میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پڑھانے کے لیے اساتذہ بھی بھیجے.
پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس قرآن میں جو کہ ایک پوسٹل ایڈریس ہے، ایک ثقل اکبر ہے، ثقلین میں سے ایک ثقل ہے، کہ وہ خود اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے کہ انسان کا اپنا آپ یا اپنا نفس اگر کامیاب ہو گیا تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ آپ نے دیکھا یہ دونوں آیات تقریباً ایک ہی معنی اور مفہوم رکھتی ہیں، یعنی جس نے اپنے نفس کی تطہیر کر لی، اس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں یہ بات طے ہو گئی کہ انسان قرون اولیٰ کا ہو، قرون وسطیٰ کا ہو یا جدید دور کا ہو، اس کی اصل کامیابی اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہے۔ یہی ہے تطہیر نفس۔ تطہیر نفس یا نفس کی پاکیزگی کیا ہے کہ اپنے نفس کو نیکیوں کا عادی بنانا اور گناہوں سے پیچھا چھڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورے میں اس بات کا واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ فلاح، اور فلاح یقیناً کامیابی سے وسیع تر لفظ ہے۔ انگلش میں سکسیس، اردو میں کامیابی، لیکن عربی میں جو فلاح کا لفظ ہے وہ یقیناً بہت وسعت رکھتا ہے، اور اس کا مطلب فقط دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دین کی یا آخروی بھی کامیابی ہے، یعنی نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی۔ تو فلاح کا لفظ کامیابی سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تم کامیابی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لو۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو، کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس حکمرانی ہو، کامیابی یہ نہیں کہ آپ کی عزت و شہرت کا چرچا ہو، کامیابی یہ نہیں کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، جو آپ نے چاہا اس کو آپ نے حاصل کر لیا۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے دور اور نیکیوں سے قریب ترین۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو سمجھے اور اس کے اندر برائیوں کو دور کرے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکی کہتے کسے ہیں، پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نفس ناپاک یا نجس کیسے ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نفس کن کن طریقوں سے نجس ہوتا ہے، نفس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کس کس طریقے سے نجس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن جب ایک اعلان کرتا ہے کہ تزکیہ نفس یا اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے نفس کو پاک کرنا ہی اصل کامیابی ہے، تو ہم اہل بیت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور واضح طور پہ ہدایت کے متمنی متلاشی ہوتے ہیں کہ حقیقت میں ہم اپنے نفس کو کیسے پاک و پاکیزہ کریں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کراچی میں کسی محلے کسی گھر میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وزٹنگ کارڈ موجود ہے، آپ کے پاس ایک ریٹن مٹیریل موجود ہے، 2-4 لائنوں میں اس گھر کا ایڈریس، لیکن پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں علاقہ ہے، فلاں روڈ ہے، فلاں گلی ہے، اور آپ آگے جا کر سیدھے ہاتھ پہ چوتھے مکان کو دیکھیں گے جو کالے رنگ کا گیٹ ہے۔ اس طرح کا ایک پریکٹیکل ایڈریس جسے کہتے ہیں جب آپ کو بتایا جاتا ہے، یا نور نلا نور کوئی شخص آپ کی ہمراہ ہو جاتا ہے کہ چلیے میں آپ کو اس گھر تک چھوڑ دوں، تو آپ بخوشی تیار ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو ریٹن مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب ہمارے پاس اہل بیت موجود ہیں جو کہ خود چلتا پھرتا قرآن ہے، مولا علی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، ایک لکھا ہوا قرآن ہے اور ایک بولنے والا قرآن ہے، ایک مذکور ہے اور ایک ظاہر ہے، ایک کتابوں میں موجود ہے اور ایک حقیقت کی دنیا میں موجود ہے۔ تو جب ہم اہل بیت کو دیکھ لیتے ہیں پھر تو سمجھنے کے معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، میں روزہ کیسے رکھوں، میں لوگوں سے خوش اخلاقی سے کیسے پیش آؤں، میں اپنا روزگار کیسے کماؤں، میں اپنی زندگی میں خوشیاں کیسے لے کر آؤں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھوں۔ تو یہ تمام باتیں اور مشکلات میں میرا رویہ کس طرح ہونا چاہیے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اہل بیت کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب آئیے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانوں تو میں کیسے پہچانوں۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ۔ اول علم معرفت الجبار ہے
اور انتہائی علم اس کو اپنے امور تفویض کر دینا ہے، یعنی تزکیہ نفس ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے ہمارے موضوع علمیہ میں، جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے یعنی صرف میر، اس کی جو تشریح اور توضیح ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، جامع مقدمات نامی کتاب میں جو یہ خود کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، تو پہلے صفحے پہ یہ حدیث علماء عالم نے لکھی ہے متفقہ طور پہ کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو طالب علم کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنا علمی سفر شروع کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے آدمی علم حاصل کرتا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے اور اپنی شخصیت کو نکھارے، نیکیوں میں اضافہ کرے، گناہوں میں کمی کرے، اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے، یعنی تزکیہ نفس کرے۔ تو پہلا علم یا علم کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ معرفت جبار، یعنی خدا کو پہچاننا۔ اور آخر العلم یعنی علم کی انتہا کیا ہے؟ آپ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پہنتا ہوں، میں کیا بولتا ہوں۔ بس آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے خدا کی نظر سے، خدا کے احکامات کی روح سے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کیسے سونا ہے، مجھے کیسے کھانا ہے، مجھے کیسے بولنا ہے، یعنی خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح رہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور غلام سے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ تو غلام نے کہا جو آپ کھلائیں گے۔ پھر پوچھا اچھا تم کیا پہنو گے؟ تو غلام نے کہا کہ جو آپ پہنائیں گے۔ پھر کہا اچھا تم کہاں سو گے؟ غلام نے کہا جہاں آپ سلائیں گے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تم کیا کیا کام کرو گے؟ تو غلام نے کہا آپ جو جو کام کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آدمی کسی کی غلامی یا بندگی قبول کر لیتا ہے تو سمجھ لیجئے اپنے نفس کو وہ بیچ دیتا ہے، وہ اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جس نے اس کو خریدا ہے۔ اب اس کی مرضی نہیں رہتی، اس کے آقا کی مرضی بن جاتی ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا سونا، اس کا پینا، اس کا رہن سہن، ہر چیز آقا کا محتاج ہے۔ جو وہ چاہے گا، جیسے وہ چاہے گا وہ رہے گا۔ تو انسان کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ حقیقی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو اب اس کی مرضی نہیں رہی۔ اب جو اللہ کہے گا وہی کھائے گا، اللہ جو کہے گا وہی پہنے گا، اللہ جو کہے گا وہی بولے گا۔ رسول کے بارے میں ملتا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے۔ تو خطابت اور تقریر اور خطبہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، جو کچھ بھی لفظ ان کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ وحی الہی کی تفسیر ہوتا تھا، بے عین ہی وہی بولا کرتے تھے جو اللہ چاہتا ہے، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے ذاتی معاملہ ہو، چاہے لوگوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں فقط اور فقط حکم الہی یا مشیت الہی یا مرضی الہی ان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ علم جو کہ انسان کو جانوروں سے اور دیگر موجودات سے اور مخلوق سے واضح ممیز کرتا ہے، الگ تھلگ کرتا ہے اور زیادہ عزت بخشتا ہے، اس کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اور اپنے آپ نے دیکھا وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو اسماء سکھائی، علم دیا اسماء کا۔ اور جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ تو نے ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا کہ جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گی، اور جہاں تک تیری پاکیزگی اور تسبیح کا سوال ہے تو وہ ہم حاضر ہیں تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے، تو ہم سے کہے ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو ثابت کیا کہ میں آدم کو کیوں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا علم تم پر بھاری ہے، غالبیت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم ان اسماء کے نام بتاؤ جو میں نے تمہیں بتائے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نام تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ضروری اجزاء کے نام تھے، کچھ چیزوں کے نام تھے، زمین، آسمان، چاند، ستارے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کا علم دیا گیا، یعنی ہر چیز کا علم دیا گیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہر چیز کے بارے میں اس کی خصوصیات بتائی گئی۔ حتیٰ کہ امام نے اپنے سامنے کا قالین اٹھایا اور کہا یہ جو مقام ہے، یعنی جو سامنے زمین ہے میرے، اس تک کا علم دیا گیا، یعنی فقط نام بتا کے نہیں چھوڑ دیا گیا
یہ کوئی بہت بڑا علم نہیں کہلائے گا چند چیزوں کے آپ نے نام یاد کر لیے تو آپ نے کہا میں فرشتوں سے افضل نہیں. ہر چیز کی حقیقت سے متعارف کروایا کہ دنیا کیا ہے, پھر دنیا میں موجود سمندر, پہاڑ, چرند پرند کیا ہے, کائنات کیا ہے, اس کی اندرونی خواص کیا ہیں, اس کے بیرونی خواص کیا ہیں, وہ دائمی ہے کہ عارضی ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا, اور پھر آدم علیہ السلام نے جب فر تمام چیزیں بتلا دی اور اپنی علمیت کو ثابت کر دیا تو پھر وہ خلیفہ بننے کے لیے لائق ہو گئے. جس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی خلافت, اس کی عبودیت, اس کی عبادت پر منحصر نہیں ہے. ورنہ عبادت کی بات ہوتی تو شیطان نے جو اس وقت عزازیل کے نام سے مشہور تھا وہ آدم سے افضل کہلاتا, کیونکہ اس نے زیادہ عبادت کی تھی. آدم نے تو ابھی عبادت شروع ہی نہیں کی تھی, دیکھا جائے وہ تو ابھی پیدا ہی ہوئے تھے. پیدا ہوتے ہی کہہ دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور آدم کو اپنے آپ سے افضل مانو. تو جو شخص سالہ سال سے عبادت کر رہا ہو اور جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ 4 رکعت نماز 2000 سال میں مکمل کی, یا 2 رکعت نماز 4000 سال میں. بہرحال تو عبادت جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے فوقیت کا, ترجیح کا, برتری کا, بلکہ علم فوقیت اور ترجیح کا کرائٹیریا ہے. اور علم حاصل کرنا ہے تو پہلا جو اسٹیپ ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے تو معلوم کرتے ہیں علم کہاں سے حاصل کریں. پھر جب علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ آپ کی پہلی کلاس ہے, اور اس طرح محنت کرتے کرتے 1 2 3 4 سال بعد فلاں کلاس میں پہنچ جائیں گے, یہ پھر آپ کی آخری کلاس ہے, اس کے بعد آپ کو ڈگری سرٹیفکیٹ مل جائے گا. تو پہلی کلاس علم کی معرفت جبار ہے, اور آخری کلاس کیا ہے تفویض الامر, تزکیہ نفس کر لینا ہے. اب آپ کو سب سے پہلے جو تقدو کرنی ہے وہ ہے معرفت الہی, یعنی اپنے خدا کو پہچاننا ہے. لیکن ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے اور بڑی عجیب حیران کر دینے والی حدیث ہے, اور بظاہر اس سابقہ حدیث سے جو ہم نے آپ کو سنائی اس سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. اب خدا کا کوئی نہیں پہچان سکتا چاہے وہ کتنی کوشش کر لے, کیونکہ اس کی معرفت وہ معرفت ہے ہی نہیں جو رسول اور علی کی ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ کو پہچاننا مشکل ہے, ناممکن ہے سوائے علی اور اللہ کے, اور علی کو بھی پہچاننا مشکل ہے, ناممکن ہے سوائے محمد اور اللہ کے. اللہ اب یہاں آ کر آدمی کے سامنے بظاہر ایک رکاوٹ نظر آتی ہے. اچھا, جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں, جو علم کی طرف آتے ہیں, تقوی کی طرف آتے ہیں, عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ شیطان ان کو جب روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے دین کی طرف, علم کی طرف آنے کے لیے, تو وہ کیا کرتا ہے اس دین اور اس علم میں ابہام پیدا کرتا ہے, اشکال پیدا کرتا ہے, کنفیوژنز پیدا کرتا ہے, ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے. دیکھو اس میں یہ بھی ہے, پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بڑا مشکل دین ہے, بڑا مشکل علم ہے, پتہ نہیں تم حاصل کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے, چھوڑ دو. اب آپ نے ایک حدیث سنی کہ علم کی پہلی سیڑھی معرفت جبار, اب دوسری حدیث کیا سنی کہ خدا کو پہچانا ناممکن ہے سوائے محمد علی کے. اب آپ یہاں پر یو ٹرن لے لیتے اور کہتے ہیں بھائی یہ تو سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا, کیونکہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میری معرفت ناممکن ہے. لیکن وہ مشکل یا امپاسبل کام جسے کہتے ہیں ناممکن یا محال امر, کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے کا حل نہ رکھا ہو؟ اور مشکل کا حل اگر مشکل کشا ہمیں نہ بتائیں تو کون بتائیں؟ بڑا اچھا حل مولانا بتاتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ ایک شارٹ کٹ ہے. آج کل کی دنیا میں بہت سارے قسم کی شارٹ کٹ ہیں. کمپیوٹر جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کنٹرول Z دبائیں تو انڈو ہو جاتا ہے, کنٹرول Y ریڈو, کٹ کرنا ہو تو کنٹرول X کاپی, کنٹرول C, کنٹرول V پیسٹ کے لیے سلیکٹ آل, کنٹرول A. اگر آپ کو تمام مٹیریل کو جو اسکرین پر آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو ایک ایک کر کے سلیکٹ کرنے کی بجائے کنٹرول A دبائیں
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام چیزیں سلیکٹ ہو جائیں گی. تو آپ نے دیکھا شارٹ کٹ ہے، اور آج کل کی دنیا میں ہر شخص شارٹ کٹ کا متلاشی ہے. بڑے بڑے کورسز سرٹیفکیٹس کے لیے، بڑے بڑے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس تلاش کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے اتنی زیادہ مصروفیت والی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ راستہ نکال لے کہ کم وقت میں زیادہ آؤٹ پٹ مل جائے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا تو بڑا مشکل کام ہے. انسان تو ایک ایٹم یعنی ایک ذرے کو بھی نہیں پہچان پایا اب تک، تو وہ خدا کو کیسے پہچانے گا؟ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حل اور مشکل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یا اپنے رب کو پہچان لے. تو اپنے رب کو کیسے پہچانے گا؟ اس کا کوئی اور شارٹ کٹ ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو پہچان لو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ ایڈیسن جو ہے بہت بڑا سائنسدان تھا. اب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بہت بڑا سائنسدان کسے کہتے ہیں، اور میں کیسے تسلیم کر لوں کہ وہ بہت بڑا سائنسدان تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈیسن کی جو سب سے بڑی ایجاد ہے، سب سے اہم کارنامہ ہے، اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں. کیونکہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا. آپ کہتے ہیں ہاں واقعی بہت بڑا سائنسدان ہے، کیونکہ ایسی یہ ایجاد ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک ہمارا ایک بہت بڑا روشنی کا مسئلہ رات میں حل کر دیا، اندھیرے میں روشنی کے لیے. اسی طرح آپ کو کسی شاعر کے بارے میں کہا جائے کہ بہت بڑے شاعر ہیں، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کتنے بڑے شاعر ہیں. جب ان کا کلام، ان کا شعر، ان کے اشعار، کوئی نظم سنائی جاتی ہے تو آپ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین پیس، ماسٹر پیس آپ کو دکھایا جائے. اسی طرح کوئی بہت بڑا مصور ہے تو اس کی ابتدائی یا عام چیزیں یا شاہکار نہیں بلکہ بہترین شاہکار آپ کو دکھایا جاتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، مریخ چاند ستاروں کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، اس کی تمام مخلوقات کو دیکھ کر ہر مخلوق کا جو وہ ہے رخ یا ڈائریکشن اللہ کی طرف ہے. لیکن جب انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ بہت جلدی اس کو تسلیم کر دیتے ہیں، بہت جلدی اس کو پہچان لیتے ہیں اور واہ واہ کر اٹھتے ہیں کہ تو نے انسان کیا چیز بنائی ہے. حالانکہ ہر جانور، ہر جمادات، ہر حیوان، نباتات، ہر مثال کافی ہے اس تک پہنچنے کے لیے، لیکن انسان ایک بہترین مثال ہے. کیوں کہ سب سے بہترین مخلوق ہے، نمبر 1. نمبر 2، خود آپ انسان ہیں اور آپ کو اللہ کو سمجھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ سفر جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع کریں. لیکن اگر جانور خدا کو پہچاننا چاہتا ہے اور وہ انسان کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے اتنا مشکل ہوگی. کوئی پودا خدا کو پہچاننا چاہتا ہے اور اس کے لیے کہا جائے کہ تم انسان کو سمجھو اور پھر خدا کو سمجھو تو مشکل کام ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ لو تو اس کے لیے بہت آسان کام ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مہیا اور دستیاب ہے. اب مجھے چاند ستاروں کو سمجھنا ہے تو ان تک پہنچنا ہوگا، قدم رکھنا ہوگا اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے چھونا ہوگا. اسی طرح سمندر اور پہاڑوں کے سینوں کو اور ان کی جڑوں تک، جسے کہتے ہیں ان کی تہ تک پہنچنا ہوگا، ان کو کھودنا ہوگا، پتہ چلانا ہوگا اندر کیا ہے. لیکن انسان خود اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بڑا آسانی سے وقت نکال سکتا ہے. اپنے آپ کو دیکھنا بھی آسان ہے، ہر وقت وہ اپنے ساتھ موجود ہے، وہ مہیا ہے، دستیاب ہے، کہیں آپ کو جانا نہیں ہے. تو یہ وہ شارٹ کٹ اللہ کو سمجھنے کا کہ جو مولا نے آپ کو بتلا دیا کہ اپنے آپ کو پہچان لو، تم خدا کو پہچان لو. کم از کم فائدہ کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ افضل المعرفہ معرفت الانسان نفسہ، معرفت الانسان نفسہ. افضل ترین معرفت انسان کی معرفت ہے، نفس انسان کی معرفت ہے. ٹھیک ہے، آپ سائنس کا علم حاصل کریں، آپ جو ہے وہ فلسفے کا علم حاصل کریں، آپ کائنات میں موجود چیزوں کو پہچاننے اور ان کو استعمال کریں، ان کو اپنے قابو میں کریں. لیکن بہترین معرفت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 10 چیزیں دی جائے اور کہا جائے کہ تمہیں کسی ایک کی معرفت حاصل کرنی ہے کیونکہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے ان 10 چیزوں میں سے اس چیز کا انتخاب کریں گے کہ جو کافی ہوگی، جو اہم ترین ہوگی. یا 10 چیپٹر ہے اور کہا جائے گا کہ تمہارا امتحان ان 10 چیپٹر سے ہوگا، اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں ایک چیپٹر ایسا ہے کہ اگر وہ تم کر لو تو وہ گویا خلاصہ ہے تمام 10 چیپٹرز کا. تمام کے تمام 10 چیپٹر اس چیپٹر میں موجود ہیں. تو آپ ظاہر سی بات ہے اس چیپٹر کو، اس باب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. ایک کتاب ہے جس کو کہا جائے گا آپ وہ پڑھ لیں تو گویا آپ نے تمام کتابیں پڑھ لی. جیسے قرآن ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، گویا آپ نے تمام کتابیں پڑھ لی اور سمجھ لی. اسی طرح انسان کی معرفت ایک ایسی معرفت ہے کہ جس کو آپ نے کر لی، سر چوٹی یا سر کر لی تو سمجھ لیں کہ آپ نے تمام چیزوں کی معرفت حاصل کی.
اور اگر ہم اپنے آپ کی معرفت نہ کریں، اپنے آپ کو نہ پہچانیں تو کیا ہوگا؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا ہے جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی. وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی. اور گاندھی نے ایک کتاب لکھی، یہ ہے میرا مذہب، جس کا ترجمہ ہو چکا ہے کئی زبانوں میں. تو بڑی اچھی بات لکھی کہ فرنگیوں نے اپنے آپ کو نہ پہچاننا، اس لیے وہ خود کو بھی تباہ کیا اور دنیا کو بھی تباہ کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی عوام نے، مغربی ممالک نے ترقی کی اور یقیناً چاند ستاروں پہ قدم رکھا، خلاؤں میں جو ہے وہ سیر کی اور سمندروں کے سینے چیرے اور پہاڑوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اپنے اوپر توجہ نہیں دی کہ انسان کیا ہے، اس کو کیا چاہیے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کہاں جانا ہے. اس لیے کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور لوگوں کو بھی. بالکل ایسے ہی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آپ چھری دے دیں اور وہ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے. تو پہلے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ تمہیں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. موبائل دے دیں آپ، اس طرح گاڑی دے دیں، تو یہ تمام چیزیں اس کو دینی ہوں گی. پھر کہیں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو چیزوں کا استعمال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ انسان اپنی معرفت یا اپنا نفس یا اپنی چیزوں کو کس طرح استعمال کرے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھے، انسان اپنے نفس کو سمجھے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو انسان چاہے کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک ہلاکت سے دوچار رہے گا. ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور گمراہی اور جہالت کی وادی میں غرق ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے، آپ اس راستے سے دور ہو جائیں گے کہ جو کہ کامیابی کا راستہ ہے، اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آپ گمراہی اور جہالت کی وادی میں غرق ہو جائیں گے. یہ وہ نقصان ہے جو ہر انسان کو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے. اس کی مثالیں ماضی میں، تاریخ میں اور موجودہ دور میں بھی موجود ہیں کہ جن قوموں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ کس طرح ہلاکت سے دور جا رہے ہیں. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ انسان کو پہچاننا کتنا زیادہ ضروری ہے. اب تک کی گفتگو میں ہم نے اس فضیلت پہ روشنی ڈالی کہ جو فضیلت قرآن میں اور اقوال معصومین میں درج ہے کہ کتنا اہم ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اب آئیے منطقی دلائل، عقلی دلائل کی طرف کہ جو ہمیں بتائیں گے کہ اپنے آپ کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. دیکھیے شرعی دلیل کیا ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. چنانچہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا مقدمہ یا شرط ہے وضو. تو جب آپ وضو کریں گے تو نماز ہوگی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ویسے وضو بذات خود ایک مستحب عمل ہے، آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں. لیکن چونکہ نماز کے لیے وضو شرط قرار دی گئی ہے، نماز کے لیے وضو مقدمہ ہے، چنانچہ اب وضو نماز کی طرح واجب ہو گیا ہے. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. نماز کے لیے وضو واجب ہو گیا ہے کرنا، کیونکہ اس کی شرط میں شامل ہے. ویسے آپ کی مرضی آپ وضو کریں یا نہ کریں. عملی دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میڈیکل کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ویسٹرن میڈیسن ہو، چاہے وہ ایسٹرن میڈیسن ہو حکمت کی صورت میں، چاہے وہ چائنیز میڈیسن ہو ایکیوپنکچر کی صورت میں، یا آلٹرنیٹیو میڈیسن ہو ایک نئی جدید میڈیسن کی صورت میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک لمبا عرصہ انسان کو، طالب علم کو خود اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے. یعنی پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس کا جسم کتنے اجزاء پر مشتمل ہے اور کون سا عضو کیا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس جسم میں ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اس کا علاج بتلایا جاتا ہے. تو نارمل جسم آپ کو مثلا 2 سال کے لیے پڑھایا جاتا ہے اگر 5 سال کی میڈیکل کی تعلیم ہے، اور ایب نارمل جسم یعنی بیماریاں وہ 3 سال تک آپ کو پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے آپ کی میڈیکل کی تعلیم کا 40% عرصہ فقط آپ کو سمجھنے کے لیے آپ سے گزروایا جاتا ہے. یعنی آپ کو 40% آف یور پیریڈ ڈیورنگ دا میڈیکل سائنس میڈیسن
فیلڈ آف میڈیسن آپ کو 40% پیریڈ جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا ہے، یعنی اپنے اعضاء کی شناسائی حاصل کرنی ہے، نارمیلٹی دیکھنی ہے، نارمل ویلیوز دیکھنی ہے، نارمل آرگنز ان کے فنکشن دیکھنے، اس کے بعد ایب نارملٹی یا ڈیزیز یا النس کی طرف جانا ہے اور پھر ان کا علاج آپ کو دریافت کرنا ہے۔ تو پہلے نارمیلٹی پھر ایب نارمیلٹی، پہلے جو ہے وہ عام حالات میں آپ کا جسم کیسے کام کرتا ہے، پھر ایب نارمل حالات میں یعنی جب بیماری ہو جائے تو کیسے کام کرے گا۔ مرحلہ سوہم یعنی مسائل، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم تزکیہ نفس کے لیے اور تجزیہ نفس کے لیے اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ سوالات بعض اوقات ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علی۔ لیکن دو ایسے اہم مسائل ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی پیش آتی ہے اپنے نفس کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے اپنے جسم کو سمجھیے تو بہت آسان ہے، آپ کے ہاتھ پیر ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے ناک، آپ کا منہ، آپ کے کان، آپ کا سر، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں بات ساری۔ لیکن نفس کی جب بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ لی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو سمجھیے، اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو، کیونکہ نفس از مور امپورٹنٹ دین یور باڈی۔ تو سب سے پہلے جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرا نفس نظر نہیں آتا۔ جب کوئی چیز نظر نہ آئے تو میں اس کو سمجھوں، کیسے سمجھوں؟ نمبر 2 جو اہم چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ میں کس سے پوچھوں، یعنی اگر مجھے کہا جائے کہ میرے جسم میں فلاں فلاں بیماری ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، میں طبیب کے پاس جاتا ہوں، میں حکیم کے پاس جاتا ہوں، میں ہومیوپیتھک کے پاس جاتا ہوں، میں ایکیوپنکچرسٹ کے پاس جاتا ہوں، میں سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہوں۔ تو مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں تو ان کے پاس میں جاتا ہوں، لیکن اپنے نفس کو سمجھنے کے لیے میں کہا نہیں۔ اچھا، پہلے سوال کا جواب کہ جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ اور لوگ کہتے بھی سیئنگ از بلیونگ، جو نظر آتی ہے میں اس کو مانوں گا اور جو نظر نہیں آتی اس کے بارے میں ماننا، اس کو ماننا اور اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا ہے، کیا یہ ضیاء وقت کے مترادف نہیں؟ جو چیز پتہ ہی نہیں مجھے کہاں ہے، کیسی ہے اور کیوں ہے بھی یا نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں جان کر اور اس کے بارے میں محنت کر کے باڈی کے بارے میں ٹھیک ہے، میں اپنے جسم کو خوبصورت بنا رہا ہوں، میں اپنے جسم کو صحت مند بنا رہا ہوں، میں اپنے جسم کو طاقتور بنا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے افراد کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے جسم کو طاقتور، حسین، خوبصورت، صحت مند بنا سکتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن نفس کے لیے کیونکہ آپ کو نفس نظر نہیں آتا ہے اس لیے آپ اس کو توجہ نہیں دیتے۔ آئیے کچھ مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہمیں نہیں ماننی چاہیے۔ کچھ ایسے پہلے تک جب بیکٹیریا نظر نہیں آتے تھے تو ہر شخص یہی کہتا تھا کہ بیکٹیریا کا کوئی وجود نہیں، اور جب نظر آنے لگے تو ہم نے ان کو ماننا شروع کر دیا۔ اور ابھی بھی دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ خود بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی بیکٹیریا دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا، ذرا ٹی وی پہ دیکھ لیا، ٹھہریے دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ایک ایڈ آیا اور اس نے آپ کو دکھا دیا، یا آپ نے جو ہے وہ خاص مائکروسکوپ یوز کی اور اس سے دیکھ لیا۔ تو جب تک مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے کہ بیکٹیریا نام کی کوئی چیز ہے۔ اچھا، بیکٹیریا کے بعد جب وائرس کا نام آیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ جب آپ کو بہت زیادہ پاورفل الیکٹران مائکروسکوپ سے دکھایا گیا تو آپ نے تسلیم کر لیا، ہاں ایک وائرس بھی نام کی کوئی چیز ہے جو بیکٹیریا سے بھی چھوٹی ہے اور بسا اوقات بیکٹیریا سے زیادہ خطرناک ہے۔ بیکٹیریا میں ایک سیل وال ہوتی ہے، ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے، ایک نیوکلیس ہوتا ہے، لیکن وائرس میں تو کوئی سیل میمبرین نام کی چیز ہی نہیں ہے، فقط جو ہے وہ نیوکلیس ہے اور سائٹوپلازم ہے، منتشر اور متفرق آس پاس۔ تو ایسا ایسا لوگوں نے وائرس کو بھی قبول کر لیا، پہلے اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد پریون نامی پارٹیکل کے بارے میں افواہ اڑی کہ پریون نامی پارٹیکل جو وائرس سے بھی چھوٹا ہے۔ بیکٹیریا کی سیل میمبرین تھی، وائرس کی سیل میمبرین نہیں تھی۔ پریون کی بات آئی تو اس کی جو ہے وہ نیوکلیئر میمبرین بھی نہیں ہے، یعنی خلیے کا جو نیوکلیس ہوتا ہے، خلیہ جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کی سیل میمبرین نہیں ہے، بس ایک پروٹین پارٹیکل ہے، ڈی این اے پارٹیکل، آر این اے پارٹیکل جو کہ موو کرتا ہے۔ مطلب وہ بیکٹیریا وائرس کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا اپنی چھوٹے پن میں، کوتا پن میں، اور بہت ہی ہائپر اور بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری قسم کی مائکروسکوپ یوز کی گئی اس پریون نامی پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ پتہ چلا یہ تو جسم میں بڑی بڑی بیماریاں کاز کرتا ہے۔
جو الزائمر ڈیزیز ہوتی ہے جس میں انسان کو نسیان بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے ویسی پریون سے ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے امراض ہیں جو پتہ چلیں کہ وہ پریون نامی پارٹیکل سے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بیکٹیریا ہے, وائرس ہے اور پریون ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں نظر نہیں آتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہمیں نظر آنے شروع ہو گیا, ہم ان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی کوشش, کوئی ایسی دریافت ہو جائے جس سے ہمیں اپنا نفس نظر آنا شروع کر دے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کہیں گے بھائی سر آپ نے بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں دی اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو ہم بڑی مثالیں دیکھتے ہیں, آپ بڑی چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں. سورج نظر آتا ہے آپ کو, جی آتا ہے. پولکس دیکھا ہے آپ نے, پتہ نہیں یہ کس چیز کا نام ہے. پولکس سورج سے زیادہ, سائرس سورج سے بڑا ہے اور سائرس سے بڑا پولکس پلانٹ ہے. اس سے بڑا آرکچورس ہے اور اس سے بڑا ریجن, اس سے بڑا ایلڈیبرون, اس سے بڑا بیٹلگوز اور اس سے بڑا اینٹیرس. جو سب سے بڑا گول پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں وہ اینٹیرس ہے. اینٹیرس کو دیکھیے اور سورج کو دیکھیے. سورج تو غالباً آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. ایک ایرو جو دیا ہوا ہے وہ سن کا ایرو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے سورج. اب آپ کو نظر نہیں آ رہا تو الگ بات. تو اینٹیرس کو دیکھ لیے, سورج کو دیکھ لیا, کتنا بڑا سیارہ ہوگا اینٹیرس. لیکن یہ بھی نہیں نظر آتا آپ کو. اور اب دریافت ہوا ہے, حالیہ دور میں دریافت ہوا ہے. تو جب تک یہ دریافت نہیں ہوا تھا تو کیا یہ موجود نہیں تھا؟ جی موجود تھا, لیکن آپ میں استطاعت نہیں تھی, کیپیسٹی نہیں اس کو دیکھنے کی. تو آپ کا نفس بھی ایسا ہی ہے, موجود ہے لیکن آپ کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے, آپ کے اندر وہ طاقتور بصارت نہیں ہے جس کو استعمال کر کے آپ اس کو دیکھ سکے. ورنہ دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور جب آپ کے اندر انشاءاللہ وہ قوت پیدا ہوگی آہستہ آہستہ تو آپ اپنے نفس کو دیکھ سکیں گے, اس کو مشاہدہ کر سکیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اب تک 4% کائنات تک دسترس حاصل کر سکا ہے. یہ پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان نے ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل میں اس کا تذکرہ کیا تھا. اب ہم بتائیے کہ 4% کائنات 1400 سال لگے, باقی 96% 33,600 سال لگیں گے. اور ہو سکتا ہے جب تک آپ 33,600 سال گزار لیں تو پتہ چلے کہ بھئی جو 4% کائنات ہم نے دریافت کی تھی وہ 4 نہیں تھی بلکہ 1% تھی. ہم سمجھ رہے تھے. جیسے ایک بچہ ہے وہ سال مکمل کر لیتا ہے پہلی کلاس, وہ کہتا ہے کہ جب میرا علم کمپلیٹ ہو گیا میں نے امتحان پاس کر لیا. پتہ چلتا کہ نہیں ابھی ایک اور کلاس ہے, پھر پتہ چلتا نہیں ابھی ایک اور کلاس ہے, پتہ چلتا کہ ابھی 14, 15, 16 کتنی کلاسیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو. تو ہو سکتا ہے جو 4% جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہو. اور ایسے میں ایک شخص کہتا ہے کہ اگر حجابات اٹھ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو. تو مجھے بتائیے جو سائنسدان تمام تر کوششوں کے باوجود فقط 4% تک دیکھ پائے ہیں وہ میرے لیے قابل بھروسہ ہیں, ان کی رہنمائی میرے لیے زیادہ بہتر ہے یا اس شخص کی جو یہ کہے کہ اگر حجابات اٹھ جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہ ہو. کوزے میں کائنات اس کائنات کو سمجھنے کے بعد ہی ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن میرے پاس ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں بہت سارے کام ہیں. کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جس میں میں پوری کائنات کو سمجھ سکوں. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ چاول کی بوری ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس چاول میں ایک ایک دانے کو سمجھیے, تو آپ کہتے ہیں میں ایک دانہ سمجھ لوں کافی ہے اس پوری چاول کی بوری کو سمجھنے کے لیے. میں صحرا کے ایک ذرے کو سمجھ لوں میں پورے صحرا کو سمجھ جاؤں گا. میں سمندر کے پانی کے ایک قطرے کو سمجھ لوں میں پورے سمندر کو سمجھ جاؤں گا. تو اسی طرح انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کائنات اصغر ہے اور انسان کائنات اکبر. یعنی اگر آپ نے کائنات کو سمجھنا ہے تو انسان کو سمجھ لیجیے, اس انسان میں پوری کائنات چھپی بیٹھی ہے. مثلا ایک مثال سیمیٹری کے لیے کہ 1/3 کائنات میں ٹھوس ہے اور 2/3 پانی. یہی ریشو, یہی تناسب انسان کے اندر بھی ہے کہ 1/3 ٹھوس ہے 2/3 پانی. کائنات میں سب سے زیادہ جو مادہ پایا جاتا ہے وہ ہے سوڈیم, اور انسان کے جسم کے اندر بھی جو سب سے زیادہ مادہ پایا جاتا ہے وہ ہے سوڈیم. دنیا میں جو سب سے زیادہ لکوڈ پایا جاتا ہے وہ پانی, اور انسان کے اندر جو سب سے زیادہ لکوڈ پایا جاتا ہے وہ بھی پانی 60%. اسی طرح دنیا میں موجود ہر قسم کی معدنیات حتیٰ کہ سونا چاندی بھی آپ کے اندر موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں 4 قوتیں موجود ہیں: قوت ثقل, گریویٹیشنل فورس, میگنیٹک فورس, اور وہ فورس جو نیوٹرون اور پروٹون کے درمیان نیوکلیس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور اسی نیوٹرون پروٹون کی فورس کو استعمال کر کے ایٹم بم بنایا جاتا ہے. انہی 4 فورسز کو ڈیفائن کر کے ڈاکٹر عبدالسلام نے
نوبل پرائز لیا اور اپنی تھیوری کو یونیفیکیشن تھیوری کا نام دیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا نفس خود اپنا آپ 4 قوتوں پر مشتمل ہے اور اسی طرح کی طاقتور ترین قوتیں آپ کے اندر، آپ کے نفس کے اندر موجود ہیں. ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ یعنی اجزائی نفس، نفس کی قوتیں کیا کیا ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. آغاز کرتے ہیں وقفے کے بعد. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ 4 قوتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا یعنی تجزیہ نفس کر لیا تو تزکیہ نفس کرنا آسان ہو جائے گا. تو وہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا نفس یا خود آپ کا اپنا آپ 4 قوتوں پر مشتمل ہے: شہوت، غضب، وہم اور عقل. قوت شہوت، قوت غضب، قوت وہم اور قوت عقل. شہوت اسے کہتے ہیں تعریف فائدے کا حصول، یعنی ہر انسان چاہتا ہے اس کو فائدہ ہو، اور یہ فائدہ کھانا پینا سونا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ گفتگو کرنا بھی ایک لذت رکھتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، سکون ہو، ریلیکس ہو، آپ کو خوشی ملے، آپ زندگی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں، اس کو ہم کہتے ہیں شہوت. آپ اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شہوت بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال، اس کی زیادتی اور کمی بری چیز ہے. اس کا استعمال آپ کو بتلائے گا کہ اچھی چیز ہے کہ بری. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، نیند نہیں لیں گے تو مر جائیں گے. یہ تمام چیزیں زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں. چنانچہ شہوت آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن جب یہ حد اعتدال سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو دونوں صورتوں میں تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ زیادہ حد سے بڑھنی چاہیے اور نہ کم ہونی چاہیے. تو جو لوگ اس شہوت میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی حد سے زیادہ اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کو مادیت پرست کہتے ہیں. اور آج کل کا معاشرہ اسی مادیت پرست معاشرے پر مشتمل ہے کہ انسان کو فقط کھانے پینے سونے اور دیگر جسمانی لذتوں کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں. آپ کی تمام توجہ انہی چیزوں کے لیے ہے، اور یہ تمام چیزیں اگر آپ ایک چیز میں بند کرنا چاہیں تو وہ ہے پیسہ. انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تاکہ اس پیسے کو استعمال کر کے انسان زیادہ سے زیادہ، اب اس میں کھانا پینا سونا جو ہے یہ لوازمات زندگی ہے، اس کو آپ پھیلا لیں تو اس میں جو ہے وہ اچھا گھر بھی آ جائے گا، اچھی گاڑی بھی آ جائے گی، اے سی بھی آ جائے گا، فرنیچر بھی آ جائے گا، اچھا لباس بھی آ جائے گا، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. تو ایسے لوگ جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھاؤں، ایسے لوگوں کو ہم مادیت پرست کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو تشبیہ دی جاتی ہے حیوانات سے، کیونکہ حیوانات میں شہوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور حیوانات شہوت کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں. وہ فقط کھانے پینے سونے اور جسمانی لذتوں میں مشغول ہیں. اگر اس کی آپ مثال دنیا میں تلاش کرنا چاہیں گے تو اس کی مثال وزیر خزانہ کسی ہے جو اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے خزانے کو بھرتا ہے تاکہ اس کا بادشاہ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکے، زیادہ سے زیادہ زندگی کی لذتوں کو محسوس کر سکے. اور اگر آپ خاندانی حوالے سے اس کی مثال دیکھنا چاہیں گے تو اس کی مثال بچوں کی سی ہے کہ بچے جو ہیں وہ نت نئی چیزوں کی ضد کرتے ہیں، کبھی اچھے کپڑوں کی، کبھی کھانے کی، کبھی جو ہے وہ شربت کی، کبھی اچھے لباس کی. اور جب اس شہوت کو جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ ضروری ہے، آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن حد اعتدال میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنا. ورنہ آپ کو کہہ دیا جاتا کہ تم بھوکے مر جاؤ، تم پیاسے مر جاؤ، لیکن ایسا نہیں. کھانے پینے کو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے. حلالاً طیباً، حلال اور طیب چیزوں میں سے کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانا پینا اور دیگر لذتیں بری نہیں ہیں اگر حد اعتدال میں استعمال ہو. جب آپ اپنی شہوت کو اتنا قابو میں کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی، نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں، تو پھر یہ شہوت عفت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یوں سمجھ لیجیے شہوت کوئلہ ہے، جب آپ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اور اس کو حد اعتدال میں رکھتے ہیں، نہ آگے بڑھنے دیتے ہیں نہ کم. یعنی اگر آپ نے زیادہ کھا لیا
تو اس کا مطلب ہے آپ شہوت پرستی میں مبتلا ہو گئے, آپ نے اپنی شہوت کی زیادتی کر لی. اور اگر آپ نے کم کھایا اس کا مطلب آپ نے شہوت کو کم استعمال کیا, یہ بھی ظلم ہے اس کے اوپر. یا آپ نے پھر آدھی روٹی پہ پورے دن میں گزارا کر لیا فرض کر لیں, اور ایک وقت میں اگر 4 روٹیاں کھا لی تو یہ بھی غلط ہے. تو کم کھانا یہ بھی شہوت کے اوپر ظلم ہے, اور زیادہ کھانا یہ بھی شہوت پہ ظلم ہے. اسی طرح کم سونا, زیادہ سونا, اسی طرح زیادہ بولنا, کم بولنا, یہ تمام شہوت کی بے اعتدالیاں ہیں. اگر آپ حد اعتدال میں رکھیں گے, جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ جس طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ کتنا بولنا ہے, کتنا سونا ہے, کتنا کھانا ہے, کتنا دیگر ضروریات زندگی کا سامان جمع کرنا ہے, تو پھر آپ کی شہوت عفت میں تبدیل ہو جائے گی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں شہوت ایک کوئلہ تھی جس کو آپ نے تراش کے ہیرا بنا دیا. تو یہ ہے وہ تزکیہ نفس جس کو آپ کو انجام دینا ہے. آپ جتنی بھی نیکیاں کرتی ہیں, جتنی بھی گناہوں پر قابو پاتے ہیں آپ لوگ, تو وہ اسی لیے ہے کہ اپنی شہوت کو کنٹرول کریں. تو معراج اس کی کیا ہے؟ عفت. یعنی آپ کو شہوت کو, اپنی شہوت کو عفت میں, پاکیزگی میں اور شرم و حیا میں تبدیل کرنا ہے, عفت میں تبدیل کرنا ہے, اور یہی شہوت کا تزکیہ نفس ہے. یعنی اگر ہم من حیث مجموعی کہیں گے کہ نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے, اس کا مطلب ہے نفس کو پاک کرنا ہے گناہوں سے اور نیکیوں سے مزین کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نفس مشتمل ہے مختلف قوتوں پر. نمبر 1 شہوت. اب کیا کرنا ہے؟ شہوت کو آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے عفت میں. کیسے؟ نہ زیادتی ہو پائے اور نہ اس کی کمی ہو پائے. غضب دوسری قوت. غضب کی تعریف یہ ہے کہ نقصان سے دفع, یہ نقصان سے بچانا. دیکھیں ایک فطری بات ہے, اگر آپ نقصان سے نہیں بچیں گے تو آپ مر جائیں گے, آپ کو نقصان ہوگا. مثلا آپ کو بیماری ہو گئی, آپ کیئر لیس ہیں, لاپرواہ, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, دوا استعمال نہیں کرتے, بد احتیاطی کرتے, جن چیزوں سے منع کیا ہے انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. شوگر کے پیشنٹ ہو کے شوگر کھاتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہو کے آپ مرغن کھانے اور نمک کھاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے بیوقوفی کہلائے گی, اور کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ موت کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح فرض کرنے آپ جو ہے سڑک پہ جا رہے ہیں, ٹرک آ رہا ہے, ایک گاڑی آ رہی ہے جو آپ کو ٹکر مار سکتی ہے, آپ فوراً بھاگتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ ایک طبیعی چیز ہے, آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. حادثات, جب کوئی حادثہ ہونے والا لگتا ہے, زلزلہ, آندھی طوفان آنے لگتا ہے, تو آپ فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یہ سب غضب کی مختلف شکلیں ہیں, اور یہ ضروری ہے آپ کو بچانے کے لیے, آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے. یہ کن لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ ان لوگوں میں جو بااختیار ہوتے ہیں, یعنی باس کمپنی کا, قبیلے کا امیر کہہ لیجیے, گھر کا بڑا, یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ, بادشاہ, حکمران طبقہ. اور اس کو تشبیہ دی جاتی ہے درندوں سے. یہ جو درندے اور وحشی جانور ہوتے ہیں, بھیڑیے, چیتا اور شیر وغیرہ, یہ وہ جانور ہیں, یہ وہ مخلوقات ہیں جن میں غضب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یعنی آپ اپنے دفاع کے لیے دوسرے کو مارنے سے گریز نہیں کرتے. اگر انسانوں میں اس کی مثال تلاش کی جائے تو پولیس اور ٹیچر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں غضب ہوتا ہے. یعنی یہ اتنے بااختیار ہوتے ہیں کہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی معراج کیا ہے؟ شجاعت. یعنی غضب کو اگر آپ اعتدال میں رکھیں گے, نہ حد سے زیادہ بڑھنے دیں گے, نہ حد سے کم ہونے دیں گے, نہ بیجا لوگوں پہ, بچوں پہ اور اپنے ماتحتین پہ غصہ اتاریں گے, اور نہ ہی ایسے بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو ڈرپوک اور بزدل کہیں. مثلا اس کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرض کرنے کوئی جانور ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, وہ آپ کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے, اور آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ جو ہے کچھ نہیں کرتے, بچاؤ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنے غضب کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ زخمی ہو جائیں گے, آپ بیمار پڑ جائیں گے, آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لیا, یعنی فرض کر لیں آپ نے اپنے سے چھوٹے پر ظلم کیا, اپنے بچوں کو مارا پیٹا, اپنے ماتحتین کو جاب سے فارغ کر دیا, یا آپ حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے عوام پر ظلم کیا, جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو مارا اور قتل کر دیا, تو ہم کہیں گے آپ نے غضب کا زیادہ اضافی استعمال کیا, زیادتی کی آپ نے. تو غضب کی زیادتی بھی غلط ہے اور غضب کی کمی بھی غلط ہے, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ غضب جو ہے وہ آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے, اور آپ کو بیماری سے, زخمی ہونے سے اور موت سے بچاتی ہے. اگر یہ غضب نہ ہو تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے موت سے, اور حالانکہ موت سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے. تو تزکیہ نفس غضب کے حوالے سے کیا ہوگا کہ آپ کو غضب کو تبدیل کرنا ہے شجاعت میں, حد اعتدال میں. یعنی وہ غضب جو ریکوائرڈ ہے, وانٹیڈ ہے, مطلوب ہے,
اللہ کے نزدیک، کہ اتنا غضب کہ جس میں آپ کے گھر والوں کی، آپ کے آس پاس کے لوگوں کی بقا ہو، نہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ نمبر 3 قوت وہم ہے۔ قوت وہم کیا ہوتی ہے؟ کہ حق سے انحراف، آپ کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اسی کو ہم وہم کہتے ہیں، یعنی عام لفظ جو بولا جاتا ہے وہم، یہ وہی وہم ہے جو کہ تیسری قوت ہے، وسوسہ، خوف۔ مثلا آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ آپ کو جو ہے فجر میں اٹھنا ہے، فجر جو ہوتی ہے 5 بجے، اور آپ کو جو ہے وہ اسکول جانا ہوتا ہے، یا بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، یا مردوں کو آفس جانا ہوتا ہے وہ 9 بجے، تو 8 بجے اٹھنا چاہیے۔ اب آپ نے کہا کہ میں 6 بجے اگر اٹھ گئی تو میری نیند ٹوٹ جائے گی، اور نیند جب ٹوٹ جائے گی تو دوبارہ نہیں آئے گی، تو وہ راحت نہیں ملے گی جو مجھے نیند سے ملتی ہے۔ تو ایک وہم پیدا ہوا فجر کی نماز کے بارے میں کہ اگر تم فجر کی نماز پڑھو گے تو تمہاری نیند خراب ہوگی، تمہاری صحت خراب ہوگی، تم روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت خراب ہوگی، گلوکوز کا لیول کم ہو جائے گا، تم جو ہے باہر جاؤ گے یا مدرسے جاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ کسی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اگر تم حجاب کرو گی تو تمہاری شادی نہیں ہوگی، مثلا اگر تم داڑھی رکھو گے تو تمہیں اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو وسوسے آتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ اگر ہم اسلام پہ چلیں گے تو نقصان ہو جائے گا، چنانچہ اسلام پہ نہ چلو، بہت زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ گہرائی میں مت جائیں، بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، بہت زیادہ علم دین کا نہ حاصل کریں، ورنہ آپ پھنس جائیں گے اور آپ پہ لازم ہو جائے گا ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا، جو کہ مشکل ہے۔ یہ ایک وہم ہے جو لوگوں نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے خود دیکھ لیا جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کی سوچ کیسی تبدیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ آنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ جو حل ہے یہ تو دنیا دار لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے، اگر وہ اسلام کو اپنا لیں تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں۔ مثلا ایک حجاب کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہے اپنے لباس کے حوالے سے کتنا پریشان رہتی ہیں کہ آج کیا پہنے، آج کیا، مردوں میں شاید اتنا پرابلم نہیں لیکن خواتین میں، لیکن یہی خواتین اگر حجاب کو اپنا شعار بنا لیں کہ آپ نے جو ہے مستحبات کے ساتھ جو ہے حجاب لے لیا، بلیک کوٹ، بلیک اسکارف یا بلیک چادر، تو مسئلہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا اور آپ نے ڈریس چینج کیا کہ نہیں چینج کیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، آج کل ماشاءاللہ حجاب بھی ایسے آ گئے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کل آپ نے کون سی چادر پہنی تھی اور آج آپ نے کون سا حجاب پہنا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ حجاب کی افادیت ختم ہو گئی ہے، رنگ برنگے اسکارف، رنگ برنگی چادریں وغیرہ۔ تو اگر آپ حجاب مستحبات کے ساتھ پہنو تو انشاءاللہ آپ کا جو لباس کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حق سے انحراف یعنی آپ کے اندر وہم اور وسوسے ڈالنا۔ مگر آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے کہ میں نے دروازے میں کنڈی لگائی کہ نہیں لگائی، تو آپ بار بار اٹھ کے چیک کرتے ہیں اس کو، یا آپ وضو کرتے ہیں تو آپ میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا چہرہ پورا دھلا ہے کہ نہیں، یا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نمازوں کی رکعتوں میں شک ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اور اتنا بہت زیادہ شک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی نماز، اور ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جس میں شک ہو، یا مجھ سے نہیں ہو رہا یہ کام، میں نہیں کر رہا، یا مسجدوں میں جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور بم پھٹ رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، تو مسجدوں میں نہ جاؤ۔ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوا کرتے تھے، تو ایک ڈبیٹ چل پڑی تھی کہ مسجدوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ آج کل اسکولوں میں حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ کبھی ڈبیٹ سنی آپ نے؟ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بحث سنی، یہ موضوع گفتگو بنا کسی محفل میں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں کہ نہیں بھیجیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مدرسے جائیں کہ نہیں جائیں، آپ اسکول بھیجیں کہ نہیں بھیجیں، مسجد بھیجیں نہ بھیجیں اسکول میں۔ تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کس میں؟ آپ کے نفس میں، اور اس کا دروازہ کیا ہے؟ وہم۔ آپ کی جو قوت وہم ہے، یوں سمجھ لیجئے اس کا سوئچ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خود بخود آن ہو جاتا ہے اگر یہ بہت زیادہ استعمال ہو، ورنہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ شروع میں شیطان وسوسے ڈالے گا، آپ دیکھ لیجئے بچوں میں وسوسہ زیادہ ہوتا ہے، 10-12 سال کی عمر میں یہ وسوسہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ ماں اکثر کمپلین کرتی ہے ہمارا بچہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، ہمارا بچہ بار بار نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ بار بار وضو کر رہا ہے۔ جب یہ وسوسہ وہم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے خود ہی خود دین کے بارے میں اشکال میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بس اب مجھے دین پہ عمل نہیں کرنا، یہ بڑا مشکل دین ہے۔ تو یہ وہ وہم ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو اسٹیمولیٹ کون کرتا ہے، اس کا بٹن سوئچ آن کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ اس کے بعد اتنا زیادہ آن ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آٹومیٹک بن جاتا ہے، پھر شیطان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان خود ہی وہم میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، خود اپنے آپ سے نہ صرف خود ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی وہم میں مبتلا کرتا ہے۔
اس کی تشبیہ شیطان سے دی جاتی ہے، جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے جسم میں، آپ کے نفس میں، اسی طرح یہ وہم بھی آپ کو برگلاتا ہے۔ اس کا عہدہ اگر عام زندگی میں سمجھنا چاہیں تو ایک چور ہے جو ہے آپ کے گھروں پہ نقبضہ نہیں کرتا ہے، یا ایک برا دوست ہے جو آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی معراج کیا ہے؟ عدالت، یعنی وہم بھی ایک اچھی چیز ہے، دیکھا جائے وہم بھی ایک اچھی چیز ہے۔ دیکھیے آپ کو ڈائبٹیز ہے ایک، اور آپ انسولین استعمال کرتے ہیں، آپ کے اندر وہم پیدا ہوا کہ اگر میں نے انسولین استعمال نہیں کی تو میرا گلوکوز کا لیول ہائی ہو جائے گا، تو میں کیا کروں، میں روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں؟ تو آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر اپنے عالم دین کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہم ہی تو ہے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ جا کے پوچھ لو ڈاکٹر سے، عالم دین سے۔ تو اتنا وہم بھی جائز ہے۔ آپ جو ہے وہ سو گئے، سوتے میں ایک دم سے سونے سے پہلے یاد آیا کہ بھئی میں نے باہر کنڈی لگائی کہ نہیں لگائی، آپ نے جا کے دوبارہ چیک کر لیا، نہیں ہاں ٹھیک ہے لگائی ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن 10 مرتبہ آپ اٹھ رہے ہیں، بار بار 10 مرتبہ وضو کر رہے ہیں، 10 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، شکیات میں مبتلا ہو رہے ہیں، فون کر رہے ہیں بار بار، گھر پہ بچے کیا کر رہے ہیں، بیگم کہاں ہے، یا گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ جو مسلسل بہت زیادہ وہم ہوتا ہے یہ انسان کو وسوسے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اتنا وہم کرنا ہے جو آپ کے کام آئے، اور اس وہم کو جو یوزفل اور مفید وہم ہو اس کو ہم کہتے ہیں عدالت۔ بس یہی تزکیہ نفس ہے وہم کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہم کا تزکیہ نفس کیسا ہو تو ہم کہیں گے وہم اتنا کرنا چاہیے جو انسان کے لیے مفید ہو، اور اس مفید وہم کو ہم کہتے ہیں عدالت۔ عقل، دیکھیے ہم نے کہا کہ شہوت جو ہے اور غضب جو ہے اس کی مثال بچے کی سی ہے کہ جو شیطانیہ کرتا ہے اور اس شیطانی کو یا اس وہم کو یا اس وسوسے کو قوت وہم آپ کے اندر ڈالتی ہے اور ان دونوں بچوں کو برگلاتی ہے، شہوت اور غضب کو۔ تو وہم کیا ہے؟ برا دوست ہے جو شہوت اور غضب ان دونوں بچوں کو برگلاتا ہے۔ عقل سمجھنے والدین ہیں یا وزیر اعظم ہے یا استاد ہے جو رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے برا کیا ہے۔ مثلا روزہ رکھنے کی باری آئی، آپ کے وہم نے کہا کہ روزہ نہ رکھو تم کمزور پڑ جاؤ گے، پھر تمہیں آفس جانا ہے، تمہیں اسکول جانا ہے، تمہیں جاب پہ جانا ہے۔ پھر عقل نے کہا کہ بعض مواقع ایسے بھی آئے رسول اللہ کی زندگی میں کہ جب جو ہے بڑی کڑی دھوپ تھی اور مشکل وقت تھا اور اصحاب رسول نے روزہ رکھا، خود رسول نے روزہ رکھا، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں قرۂ ارض پر، مثلا عراق ہے اور سعودی عرب ہے اور خلیجی ریاستیں ہیں جہاں پر ٹیمپریچر بہت ہوتا ہے، 40-45 ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یا فلاں آدمی روزہ رکھ رہا ہے حالانکہ بیمار ہے، پھر بھی اس نے کوشش کر کے جو ہے اللہ پہ توکل کر کے جو ہے اپنے روزوں کو مکمل کیا۔ تو یہ مثالیں آپ کی عقل آپ کو دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے روزہ رکھنا ہے کیونکہ اور لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور جو تمہاری بیماری اتنی مشکل نہیں ہے، اتنی جان لیوا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ روزہ نہ رکھ سکو۔ تو یہ اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے علم ہے، تجربہ ہے، مشاورت ہے، یہ آپ کی عقل کو جلا بخشتی ہے، آپ کی عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ افراد جو عقل رکھتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہیں حق پرست افراد، وہ لوگ جو حق پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تشبیہ کس سے دی جاتی ہے؟ ملائکہ کو، ملائکہ سے، کیونکہ ملائکہ میں شہوت اور غضب نہیں ہوتی، ان میں فقط عقل ہوتی ہے، چنانچہ وہ غلط فیصلہ نہیں کر پاتے اور ہمیشہ عقل کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ عہدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم اور والدین، یعنی والدین آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح وزیر اعظم جو ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پورے ملک کا نظم و نسق جو ہے اصول کے مطابق چلے۔ اس کی معراج کیا ہے؟ حکمت۔ جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مغربی ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں بہت سے افراد، بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عقل مند لوگ رہتے ہیں، دانشور لوگ رہتے ہیں، اسکالسٹک گروپس موجود ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں۔ مثلا اسرائیل میں ہر سال 500 پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں، پورے تمام مسلم ممالک میں 500 نہیں نکلتے، پورے سال 57 ممالک ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل موجود ہے، عقل مند لوگ موجود ہیں، لیکن اس عقل کو صحیح راستے پہ استعمال کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس عقل کو اللہ کی رضا کے مطابق کیسے استعمال کیا جائے، ایسے لوگ موجود نہیں۔ تو جب ہم عقل کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ عقل حکمت کہلائے گی، اور اصل وانٹیڈ، اصل مطلوب چیز ہے حکمت، نہ کہ عقل۔ عقل کو ہلا ہے، حکمت سمجھ لیں ڈائمنڈ اور ہیرا ہے۔ اس عقل کو آپ کو تراشنا ہے اور ہیرے میں تبدیل کرنا ہے، اور یہی اس عقل کا تزکیہ نفس ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ نفس کا تزکیہ کیسے کریں تو آپ کہیں گے کہ بھائی نیکی کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کو کہا جائے گا کہ بیٹا ٹھیک ہے عقل کو کس طرح
پاک کو پاکیزہ کریں, عقل کا تزکیہ نفس کیسے کریں, تو ہم کہیں گے عقل کو حکمت میں تبدیل کریں. اور حکمت میں کیسے تبدیل کریں؟ آپ اپنی عقل کو اس طرح استعمال کریں جس طرح خدا چاہتا ہے, جس طرح قرآن و سنت میں مذکور ہے, جس طرح کے عقل کو استعمال ہونا چاہیے. وہ طریقہ ہے, وہ سبیل ہے کہ جس میں آپ کی عقل حکمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا جسم میں صحت مند رہنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا دل کیسے صحت مند رہے؟ تو اس کے لیے الگ حکمتیں ہیں, الگ ٹپس ہیں کہ آپ جو منغن کھانے نہ کھائیں, آپ جو ہے ریگولرلی ایکسرسائز کریں, آپ جو ہے اسموکنگ سے پرہیز کریں. اچھا, انسان کا معدہ کس طرح صحت مند رہے؟ بھئی آپ کم کھائیں, آپ منغن کھانے نہ کھائیں, آپ مرچوں والی چیزیں نہ کھائیں, آپ جو ہے وہ سونے سے پہلے نہ کھائیں, کچھ گھنٹے پہلے کھائیں, آپ واک کریں تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو. اس طرح آنکھوں کو صحت مند کیسے رکھیں؟ تو ہم کہیں گے بھی اندھیرے میں نہ پڑھیں, آپ جو ہے وہ روشنی میں پڑھیں, یا آپ جو ہے وہ ترچھا ہو کے نہ پڑھیں, لیٹ کے نہ پڑھیں. تو اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائیں. تو ہر عضو کے لیے الگ الگ تجاویز ہے. اسی طرح نفس کے لیے بن حیث مجموعی تجاویز ہیں, اور اس نفس کی کے جو آرگنز ہیں اور جو پارٹس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں. تو عقل کا تجزیہ, عقل کا تزکیہ اس وقت ہوگا کہ جب عقل وحی کی رہنمائی میں آگے بڑھے. ہم نے کہا کہ عقل ان تمام اجزاء کو کنٹرول کرتی ہے, تو عقل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ عقل کو وحی کنٹرول کرتی ہے. عقل جو رہنما ہے ان تمام قوتوں کی, نفس کی قوتوں کی, کیپٹن آف دا شپ اور ڈرائیور آف دا کار یا پائلٹ آف دا ایروپلین. تو عقل کی رہنما کون ہے؟ عقل کی باغ ڈور, عقل کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ وحی الہی کے ہاتھ میں ہے. جب تک آپ کی عقل وحی الہی کے تابع نہیں ہوتی, آپ کی عقل وہ کام نہیں کرے گی یا کروائے گی اپنے ماتحتین سے کہ جو سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے, اور وہ ہے اپنی عقل کو وحی الہی کے تابع کرنا. یہ دیکھیں ایک چارٹ ہے, دلچسپ چارٹ ہے, اس کو خوب غور سے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے نفس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, اس کے اجزاء کیا ہیں. پہلی قوت شہوت ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ ہم فائدہ چاہتے ہیں, حصول فائدہ. مثال کھانا پینا سونا. وہ افراد جو بہت زیادہ مادیت پرست ہوتے ہیں وہ شہوت میں مبتلا ہوتے ہیں, یا جو شہوت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مادیت پرست افراد کہلاتے ہیں. اور یہی آج کل دنیا میں ہو رہا ہے کہ لوگ شہوت میں مبتلا ہیں. اسی طرح حیوانات میں شہوت کوٹ کوٹ کے بھری نہیں ہے. اور اگر ہم ایک ملک کی بات کریں, اس میں جو تشبیہ دے سکتے ہیں وزیر خزانہ کی, یا عام زندگی میں بچے جو ہیں وہ اس طرح کی مثالیں ہیں کہ وہ زیادہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں. معراج کا عفت یعنی شہوت کو اگر آپ مناسب طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. غضب دفاعی نقصان, آپ کو نقصانات سے بچاتا ہے. مثال کیا ہے؟ موت ہے, مرض ہے, حادثہ ہے, ان چیزوں سے غضب آپ کو بچاتا ہے. افراد با اختیار افراد عموماً غضب کا شکار ہوتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو بتایا پولیس ہے, ٹیچر ہے, کوئی حکمران طبقہ ہے. تشبیہ اس کو درندوں سے دی جاتی ہے, جیسے شیر, چیتے, بھیڑیے وغیرہ, کہ جو غضب میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر غضب کو آپ نے اس طرح استعمال کیا کہ وہ آپ کے لیے مفید بن جائے, جیسے میدان جہاد میں, میدان جنگ میں غضب ہی ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے دشمن پہ تلوار چلائیں. لیکن اگر آپ کے اندر غصہ یا دفاعی کیفیت یا غضب نہیں ہوگا تو آپ تلوار نہیں چلا سکتے, آپ بزدل بن جائیں گے. تو اتنا غضب جو کہ آپ کے استعمال میں آئے اور مفید ہو, مثلا جہاد کے وقت غضب, یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی برے کاموں کو روکنے کے لیے غضب, تو یہ ضروری ہے. جیسے گورنمنٹ آپ کی سگنل توڑنے پہ آپ کو سزا دیتی ہے, یا کسی لا کو توڑنے پہ پنش کرتی ہے, جرمانہ عائد کرتی ہے, تو یہ غضب ہے. اگر یہ اسٹرکٹنس یا غضبیت کی کیفیت نہ ہو لا اینڈ آرڈر میں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو جاتا. تو معراج کیا ہے؟ شجاعت, وہم, حق سے انحراف کرواتا ہے, احتیاط کرواتا ہے چیزوں سے. حد درجہ اگر زیادہ احتیاط ہو جائے تو انسان حق سے منحرف ہو جاتا ہے. وسوسہ, خوف اس کی مثالیں ہیں. جو باطل پرست افراد ہوتے ہیں وہ وہم میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, اور طرح طرح کے وسوسے ان کو حق کی راہ سے منحرف کرتے ہیں. شیطان جو ہے سب سے زیادہ وہم کا حامل ہوتا ہے,
اور یہ ہمارے اندر وہم ڈالتا ہے اور ہم کو اشکالات اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے. مختلف مثالیں جو دی جاتی ہیں وہم کی مثال میں چور ہے یا برا دوست ہے جو آپ کے دل میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈالتا ہے. اور اگر وہم کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ عدالت میں تبدیل ہو سکتی ہے. اسی طرح عقل ادراک حق یعنی حق کا راستہ سکھاتی ہے, اچھے برے میں تمیز سکھاتی ہے. علم و تجربہ عقل کے لیے ایندھن ہے, اور وہ لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں بطور رہنما حق پرست لوگ ہیں. اور ملائکہ وہ ہستی وہ مخلوقات ہیں جن میں عقل کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. فقط غضب اور شہوت کی قوت ان میں نہیں ہوتی, اس لیے ان سے گناہ نہیں ہوتے. اور اس کی مثالیں عام زندگی میں وزیر اعظم اور والدین ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو نظم و نسق کے تحت چلائیں, کوئی نقصان نہ ہو خارجی اور داخلی, جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت پر استوار کریں تاکہ ان سے کوئی غلطیاں نہ ہوں. اور جب عقل کو آپ اس طرح استعمال کریں گے جس طرح کے استعمال کرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ کہتا ہے, جس طرح خالق کائنات کہتا ہے, جس طرح قرآن و سنت آپ کو بتلاتی ہے, تو یہ عقل حکمت میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی جب عقل کی کا تزکیہ نفس ہوگا تو وہ حکمت میں تبدیل ہو جائے گا. تو تزکیہ نفس بالکل اسی چیز کا نام ہے کہ ان چار قوتوں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ یہ قوتیں آپ کے لیے مفید ہوں, یہ قوتیں آپ کو نیکی کرنے میں ہیلپ کریں, مدد کریں, اور گناہوں سے جان چھڑانے میں آپ کے لیے تعاون کریں. تو یہ جب چار قوتیں چار معراجوں کی طرف رخ کرتی ہیں, سفر کرتی ہیں, تو آپ کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کی شہوت عفت میں تبدیل ہوگی, غضب شجاعت میں, وہم عدالت میں, اور عقل حکمت میں, تو آپ کا نفس تزکیہ نفس کے مرحلے سے انشاءاللہ گزر چکا ہوگا اور اس کیفیت میں آ چکا ہوگا کہ جس سے اللہ راضی اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہے تزکیہ نفس. اب کس کس طرح کن کن قوتوں کی کس کس طرح انحراف یا تبدیلیاں یا بے اعتدالیاں ہوتی ہیں, یہ انشاءاللہ ون بائی ون ہم کبھی پڑھیں گے. آپ کو اس سے پہلے ہم نے ایک درس دیا تھا بدگمانی کے حوالے سے یا سوء ظن کے حوالے سے. وہ حقیقت میں کیا تھا, وہ وہم کی زیادتی تھی. ہم نے آپ کو بتایا وہم ایک احتیاط ہے. احتیاط مثلا یہ کہ آپ نے کسی پہ شک کیا دکاندار پہ کہ بھئی یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا, اور یہ مجھے بیوقوف بنا کے یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے, یہ کپڑا بیچ رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ کپڑا ویسا نہ ہو جیسے ہی بتا رہا ہے, اور یہ اصل کپڑا نہ ہو, یہ کسی اور کمپنی کا ہو, جعلی کپڑا ہو. تو یہ وہم ہے جو آپ کے ذہن میں آیا. لیکن فرض کر لیں ہر دکاندار کو یہ وہم ہوتا ہے, اور کوئی بھی دکاندار آپ کو قابل اعتبار نہیں ملتا, اور آپ اپنی شاپنگ نہیں کر پاتی, تو ہم کہیں گے کہ یہ وہم جو ہے زیادتی پر مشتمل ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں یہ احتیاط کرنا کہ بھئی یہ اجنبی شخص سے احتیاط کریں گفتگو میں, تو اچھی بات ہے, بہت ہونا بھی چاہیے ایسا. لیکن اگر جو ہے آپ اپنے دوست کو بھی جو ہے دشمن سمجھنے لگے, اپنے والدین کو جو ہے ان پہ شک کرنے لگے, تو ہم کہیں گے کہ آپ نے سوء ظن شروع کر دیا اور حد سے زیادہ آپ کا سوء ظن بڑھ گیا. تو اسی طرح شہوت, غضب, وہم, عقل کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے, اور زیادتی کو نیچے لانا ہے اور کمی کو اوپر لے کر آنا ہے, یعنی نقطہ اعتدال پر لے کر آنا ہے. پینڈولم کی طرح رائٹ اور لیفٹ نہیں گھومنا ہے, نقطہ اعتدال پہ لے کے آنا ہے. وہی کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ انسان سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس بات سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے کہ ان قوتوں میں جو بے اعتدالیاں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں, اور ان بے اعتدالیوں کا نام کیا ہے. یعنی ہر ایک کا ایک نام ہے. یعنی عقل اگر بڑھ جائے گی تو اس کا ایک نام ہے تکبر, مثلا ہم کہیں گے. شہوت جو ہے وہ اگر کم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ رہبانیت اختیار کر لی. تو اس طرح انشاءاللہ ہر موضوع پہ, ہر قوت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم گفتگو رکھیں گے. بس مولا کے اس قول کے ساتھ اپنی گفتگو اختتام کرتے ہیں کہ اگر انسان پر شہوت کا غلبہ ہو تو حیوانوں سے بدتر, اگر غضب کا غلبہ ہو تو درندوں سے بدتر, اور اگر عقل کا غلبہ ہو تو ملائکہ سے افضل. کیوں؟ کیونکہ حیوان کے اندر شہوت عقل نہیں ہے. اگر انسان نے شہوت کا راستہ اختیار کیا تو بھائی آپ کے پاس عقل تو تھی, آپ نے عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو آپ حیوان کے برابر نہیں کہلائیں گے, حیوان سے بدتر کہلائیں گے. ہاں اگر عقل اللہ نے نہ دی ہوتی اور فقط شہوت دی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ حیوان کے برابر ہو گئے. نہیں, آپ حیوان سے بھی بدتر ہے, کیونکہ آپ کو ڈیفینس سسٹم دیا گیا تھا, عقل دی تھی جو آپ کو بتلا سکتی تھی اور بتلایا بھی ہوگا, لیکن آپ نے اپنی شہوت پرستی میں مبتلا ہو کر عقل کی ایک نہ سنی, تو اب آپ حیوان نہیں, حیوان سے بدتر ہے. اسی طرح مولا فرماتے ہیں اگر غضب کا غلبہ ہو تو درندوں سے بدتر. کیوں؟ درندوں میں غضب موجود ہے, آپ میں بھی غضب موجود ہے, تو آپ کو درندوں کے برابر ہونا چاہیے. درندوں سے بدتر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہ درندوں میں عقل نہیں ہوتی اور آپ میں عقل ہوتی ہے.
चनाचा अगर कभी गजब का गलबा हो तो अपनी अकल को इस्तेमाल करें और अकल से पूछें कि मैं कितना इस्तेमाल करूं अपने इस गजब को, और जब अकल बदला दे तो गजब को उतना ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं किया तो आप दरिंदों के बराबर नहीं, दरिंदों से बदतर। इसी तरह अगर अकल का गलबा हो तो मलाइका से अफजल है। क्यों? कि मलाइका में शहवत और गजब नहीं। अगर मलाइका गुनाह नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर गुनाह की तरफ रुझान नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है उनके अंदर। एक आदमी में गुनाह करने की ताकत ही ना हो, उसको मौका ही ना मिले, तो ये कोई कमाल नहीं। एक इंसान के अंदर गुनाह की ताकत है और उसको मौका भी मिलता है और उसके पास इख्तियार भी है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता, ये शख्स है जिसको हम कहेंगे काबिल तारीफ है। तो अगर अकल का गलबा हो तो मलाइका से अफजल क्यों है? कि मलाइका के अंदर शहवत और गजब नहीं होता। अगर उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल किया और कोई गुनाह नहीं किया, इनहराफ नहीं किया, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंदर उनके कोई ताकत और काबिलियत है ही नहीं गुनाह करने की। हाँ, इंसान ने अगर अपनी अकल को इस्तेमाल किया और गुनाह नहीं किया तो काबिल तारीफ है, फरिश्तों से अफजल है। क्यों? कि शहवत गजब मौजूद थी जो उसको बरगला रही थी, जो उसको दुनिया की तरफ बुला रही थी, इनहराफ करवा रही थी, वहम मौजूद था, शहवत मौजूद थी, गजब मौजूद था, वो कर सकता था, लेकिन उसने अपनी अकल को इस्तेमाल किया, अपनी शहवत, गजब और वहम को कंट्रोल किया। तो अगर आपको इन तमाम मखलूक़ात से अफजल होना है तो अपनी अकल को इस्तेमाल करना होगा और अपनी अकल को रहनुमा बनाना होगा, और अकल के लिए वही इलाही को रहनुमा बनाना होगा, यानी अपना कनेक्शन आपको खुदा से जोड़ना होगा। जैसे कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, जब तक कंप्यूटर का बटन ऑन नहीं होगा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर उसी वक्त स्टार्ट होगा कि जब इसके अंदर कनेक्शन हो इसके और इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के दरमियान। हाँ, ये अलग बात है, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो फिर जरूरत नहीं होती। आपके पास कुरान और इतरत की मिसालें मौजूद हैं, कुरान अहले बैत मौजूद है, तो जब इंशाअल्लाह आपका नफ्स काबिल हो जाएगा तो फिर आप जो है वो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको ऐसी पटरी पे, ऐसी राह पे चला देगा कि फिर इंसान जो है वो मुसलसल एक ऑटोमेटिक बैटरी की तरह खुदा की रहनुमाई में चलता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन मेरी रहनुमाई कर रहा है। तो ये तमाम तर गुफ्तगू अपने आप को पहचानिए, अपने नफ्स को पहचानिए के हवाले से हुई। इस गुफ्तगू से मुताल्लिक़ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। या मौला या साहिब समा الجل